فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. محترم سامعین کرام، قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تمام طرح کی تعریف، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، تو جو تمام جہاں کا خالق ہے، جو تمام جہاں کا مالک ہے، جو اپنے اقوال میں، اپنی صفات میں، اپنی ذات میں، اپنے فیصلوں میں تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس نے اس انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے واہے بغاہے ایک کے بعد دیگر انبیاء و رسول بھیجے۔ چنانچہ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس امت کا ہادی، قائد اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ اللہ رب العزت کے اس پیغام کو اس انسانیت تک پہنچایا۔ عزیز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ میں نے ایک آیت پڑھی۔ آیت یوں تھی کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اذا سألك عبادی انی فانی قریب، اے نبی میرے بندے جب آپ سے میرے تعلق سے سوال کریں تو انہیں کہہ دیجئے فانی قریب، میں قریب ہوں، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں، فلیستجیبوا لی، تو انہیں چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، ولیؤمنوا بی، انہیں چاہیے کہ وہ میرے پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، اسی میں ان کی بھلائی ہے، اسی میں ان کی کامیابی ہے۔ عزیز سامعین کرام، یاد رہے کہ یہ جو دعا ہے، جہاں ایک ضرورت ہے وہیں پر ایک عبادت بھی ہے، جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ رب العزت سے سوال نہیں کرتا، جو اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ رب العزت اس سے غصہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے رب نے ہماری دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کرتے ہوئے کہہ دیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ بندو دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے، حسن ظن کا اظہار کرتے ہوئے کہا ان ربی لسمع الدعاء، کہ میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں دعا کی قبولیت کا فقدان ہے، ہمیں لگتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ رب العزت پر بہتان باندھنے لگتے ہیں کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں، وہ ہماری آرزوؤں کو سنتا نہیں، وہ ہمارے سوالات کا جواب دیتا نہیں۔ آج اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کچھ واقعات پیش کروں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ ہمارا رب کس قدر دعاؤں کو سنتا ہے۔ کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، ان کے ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ شہید ہو گئے، ان پر ٹوٹل قرض تھا 30 وسق کا۔ ایک وسق ہوتا ہے 60 سا، ایک سا ہوتا ہے 2.5 کلو، تقریباً 4000 کلو سے زائد کھجوروں کا قرض تھا۔
یہ شہید ہو گئے، سارا کا سارا قرض ان کے بیٹے جابر پر آ گیا۔ وہ یہودی آتا ہے، کہتا ہے جابر میرا قرض ادا کرو۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کل ہی میرے ابو کی وفات ہوئی ہے، میرا زخم ابھی بھرا نہیں، تھوڑا صبر کرو، تھوڑا رک جاؤ۔ اس نے کہا میں مہلت نہیں دینے والا۔ نبی سے جاتے ہیں، بولتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ یہ معاملہ ہے۔ نبی جاتے ہیں وہ یہودی کے پاس، کہتے ہیں اب بھی ان کے والد کی وفات ہوئی، تھوڑا صبر کر لو، تھوڑی مہلت دے دو، تھوڑا کم کر دو۔ اس نے کہا نہیں، نہ میں مہلت دوں گا نہ میں کمی کروں گا۔ آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ عنہ کے پاس، اس سے کہتے ہیں جو تمہارا باغیچہ ہے وہ دکھاؤ۔ جابر رضی اللہ عنہ دکھاتے ہیں جس میں 30 وسق نہیں تھی۔ نبی نے اس میں راؤنڈ لگایا، نبی نے اس میں چکر لگایا اور دعا کی۔ اس کے بعد جابر سے کہتے ہیں کہ فصل کی کٹائی کرو۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جو 30 وسق بالکل بھی نہیں تھی، وہ 30 وسق جو قرض تھا میں نے وہ بھی ادا کر دیا۔ اس کے بعد 17 وسق بھی میرے پاس باقی رہ گئی، یعنی کہ 2500 کلو تک میرے پاس باقی رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ معجزہ ہے نبی کا، جسے امام بہقی رحمہ اللہ دلائل النبوہ جیسے کتابوں میں بھی ذکر کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور نبی کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کی ایک پریشانی، ان کی ایک مشکل کہ جو ماں تھی وہ اسلام قبول نہیں کر رہی تھی، اور ان کو اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ ایک بار ماں نے تو اتنا برا بھلا ان کو کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گالی دے دی۔ یہ جاتے ہیں نبی کے پاس، آنکھوں میں آنسو لے کر، غم کے آنسو لے کر جاتے ہیں نبی کے پاس، بتاتے ہیں یہ معاملہ ہے، یہ ماجرا ہے۔ نبی نے اسی وقت دعا کی اور اس کے بعد ابو ہریرہ کو بولا کہ جاؤ تم اپنے گھر پہ۔ جاتے ہیں، گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے ماں کہتی ہے ذرا صبر کرو، غسل کر رہی ہوں۔ جیسے ہی ماں دروازہ کھولتی ہے، ابو ہریرہ کی شکل دیکھ کر جو پہلا جملہ کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ بھاگ کر جاتے ہیں نبی کے پاس، وہ آنکھوں میں آنسو جو غم کے تھے وہ خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میری ماں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک اور فرمائش ہے میری ماں کے لیے اور میرے لیے حق میں دعا کر دیں۔ نبی نے دعا کی کہ اللہ رب العزت ابو ہریرہ جو تیرا بندہ ہے اور اس کی ماں کی محبت تمام لوگوں میں آ جائے۔ اور ایسا ہے بھی، ہمیں نبی کے تمام صحابہ کرام سے محبت ہے، لیکن جب ابو ہریرہ کا نام آتا ہے تو ان کے لیے دل میں الگ ہی گوشہ ہے۔ ابو ہریرہ خود کہتے ہیں یہ دعا کے بعد اس سے تمام لوگ محبت کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان تک نہیں لایا تھا وہ لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اس سے معلوم پڑا اگر ہم کسی کو ہدایت کی راہ پر بلا رہے ہیں تو صرف باتوں کا سہارا نہ لیں بلکہ دعاؤں کا بھی سہارا لیں، جس سے اللہ رب العزت دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابیہ کا واقعہ، انس بن مالک راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں جاءت ام سلیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انس خادمك عد اللہ له، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اكثر ماله وولده واطل عمره۔ آتی ہے انس بن مالک کی امی ام سلیم نبی کے پاس، کہتی ہے نبی یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، اس کے لیے دعا کر دیں۔ نبی نے دعا کی کہ اللہ رب العزت انس بن مالک کے مال میں برکت دے دے، اولاد میں برکت دے دے، اسی طریقے سے عمر میں برکت دے دے۔ اور جانتے ہیں کہ نبی کی یہ دعا کا اثر کس طریقے سے نظر آیا۔ انس بن مالک کا شمار بعد میں اغنیاء صحابہ میں ہونے لگا۔ خود کہتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں ایک سال میں ایک ہی بار انگور کی فصل لگتی، لیکن میرے گھر میں ایک سال میں 2 بار انگور کی فصل لگتی۔ اولاد میں کس طریقے سے برکت، انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی 106 اولادوں کو دیکھ لیا، بیٹے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان کے بیٹے، اس طریقے سے 106 اولادیں دیکھ لی۔ عمر میں برکت، آخری میں وفات پانے والے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 103 سال تھی۔ اور جانتے ہیں کہ یہ دعا کا اثر ان کی زندگی میں، ان کی نسل میں کس طریقے سے نظر آیا۔ ایک خوابوں کی تعبیر کرنے والے شخص جن کا نام ہے محمد بن سیرین، 1500 سال کی زندگی میں آج تک کبھی ایسے خوابوں کی تعبیر کرنے والا نہیں آیا۔ ان کے والد تھے سیرین، یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔
نبی نے دعا کی تھی نا کہ مال میں برکت دے دے. یہ غلام ایک مال کی شکل ہے. جو نبی کی دعا کی برکت کا اثر اس طریقے سے ہوا کہ غلام کا ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا جو کہ 1500 سال کی زندگی میں کسی نے نہیں دیکھا. عزیز سامعین کرام، اور بھی واقعات ہیں. جھوٹے واقعات تو دنیا سنتی ہے سناتی ہے، ہم یہاں سچے واقعات کی بیان کر رہے ہیں. امام بخاری رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو والد کی وفات ہو گئی، یتیم تھے. ایک اور زخم یوں کہ نابینا بھی تھے. وہ ماں جسے ایک زخم تو تھا شوہر کے جانے کا، دوسرا زخم یوں آنے لگا کہ بیٹے کی بینائی جا رہی ہے، بیٹے کی آنکھیں کی روشنی جا رہی ہے. وہ ماں بہت گڑ گڑاتی اپنے اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے بہت روتی. ایک بار روتے روتے گڑ گڑاتے ماں کی آنکھ لگ گئی. ماں کی آنکھ لگ گئی. سپنے میں ابراہیم خلیل اللہ آتے ہیں، کہتے ہیں وہ بیٹا جو تمہارا نابینا تھا جاؤ اسے چیک کرو، اسے دیکھو. وہ اب دیکھنے لگا. ماں اٹھتی ہے، جاتی ہے، اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے. وہ بیٹا جو نابینا تھا وہ دیکھنے لگا، وہ بیٹا جو نابینا تھا وہ دیکھنے لگا. اللہ اکبر! کیسی مائیں تھیں جو اپنی پریشانیوں کو، اپنی مشکلات کو، اپنی آرزوؤں کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا کرتی تھی. عزیز سامعین کرام، فی الحال کا ایک واقعہ. دکتور عبد الرحمن السمیت، یہ خلیجی شخصیت ہے، یہ کویتی شخصیت ہے. پیشے سے تھے یہ ڈاکٹر، طبیب، لیکن انہوں نے اپنی عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر افریقہ جیسے ممالک میں زندگی بسر کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی دین کی طرف انہیں بلانا تھا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف انہیں بلانا تھا. ایک بار وہاں پر تو قبائلی نظام ہے، ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے. ایک بار ایک سردار کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ رب العالمین اس طریقے سے اسلام قبول کر لو. وہ کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں اور میرا پورا قبیلہ اسلام قبول کرے تو بارش کرا کے دکھا دو، بارش کرا کے دکھا دو. دکتور عبد الرحمن السمیت نے کہا دیکھو میں اللہ کا گنہگار بندہ ہوں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت میری دعاؤں کو رد کر دے. کہا چاہتے ہو کہ اسلام ہم قبول کریں تو اپنے رب سے بارش کرا کر دکھا دو. دکتور عبد الرحمن السمیت نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ رب العزت آج تیرا ایک گنہگار بندہ تیرے سامنے دعا کر رہا ہے، آج تیرا ایک پریشان بندہ اپنے سامنے پریشانی رکھ رہا ہے. یہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کی وجہ سے میری دعا کو رد نہ کرنا، میری دعاؤں کو قبول کر اور یہاں پر بارش نازل کر دے تاکہ پورا قبیلہ اسلام قبول کر دے. اللہ اکبر! دعا کی اسی بات ہی اللہ رب العالمین آسمان میں بادل لگا دیے اور وہ بادل سے بارش نازل ہو گئی. وہ بدلیاں چھائیں اور وہ بدلیوں سے بارش آنے لگی. اللہ اکبر! یاد رہے قرینے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، شروط کے ساتھ اگر مانگا جائے تو وہ رب دعاؤں کو قبول کرتا ہے. لیکن آج ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی بھی کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل یطیل السفر اشس اکبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومشربہ حرام ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب بذلك. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک شخص جو لمبا سفر کرتا ہے، عاجزی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے یا رب، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی پرورش حرام کی ہوئی، اس کا پہناوا حرام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں تو کس قدر تمہارا رب دعاؤں کو قبول کرے گا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ جب پکارنے والے بندے اس کو پکارتے ہیں وہ تو ان کی پکار کو سنتا ہے، ویکشف السوء اور ان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ متعین کیا. االہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہے؟ اس آیت کے اندر جو آیت مکی زندگی میں نازل ہوئی، جہاں صحابہ کرام پر بہت پریشانیاں، بہت مشکلات تھی. پریشانی آتی صبح، پریشانی آتی شام، پریشانی آتی رات. اللہ رب العزت سے دعا کرتا اور اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہوں. اور اللہ رب العزت نے ایک پیشن گوئی بھی کر دی کہ ابھی تمہارا اس زمین پر اقتدار نہیں،
ابھی تمہارا اس زمین پر سکہ نہیں، لیکن بعد میں یہاں تمہارا اقتدار ہوگا، بعد میں یہاں تمہارا سکہ چلے گا۔ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی مشکل آتی، تو اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلاتے۔ آج ہمارے حالات کتنے بھی ناموافق ہو، آج ہمارے حالات ہمارے کتنے بھی مخالف ہو، کوئی سبیل نظر نہیں آ رہا، کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی، دشمن بہت طاقتور ہے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کچھ کر سکو نہ کر سکو، دعا تو کر سکتے ہو۔ کچھ کر سکو نہ کر سکو، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ تو پھیلا سکتے ہو۔ وہ مشکلات اور پریشانیاں ایسے ہی نہیں دور ہو رہی، کچھ کر سکو نہ کر سکو، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ تو پھیلا سکتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عجز الناس من عجز الدعاء، محروم شخص وہ ہے جو دعا کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، کمزور شخص وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا پائے۔ یہ دعا ہے جسے رب قبول کرتا ہے، جسے رب نے اپنے قبولیت کا وعدہ دے رکھا ہے، تو انسان کیوں نہ مانگے رب سے۔ یاد رکھے، سلیقے کے ساتھ، کرینے کے ساتھ، اس کے شروع کے ساتھ اور صبر کے ساتھ مانگا جائے تو رب دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور صبر سے مراد ایسا نہیں سمجھے کہ آج دعا مانگی ہے تو کل ہماری دعا قبول ہو جائے۔ بتاؤں نبی کا واقعہ کہ مسجد حرام میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہی پڑھتے سجدے میں چلے گئے، بازو میں کچھ کافر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شرارتی یہ کرتے ہیں، نبی پر ظلم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو ان کے اوپر اونٹ کی وجڑی لا کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ نبی جو سجدے میں تھا وہ اٹھ نہیں پا رہا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدے میں تھے وہ اٹھ نہیں پا رہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں، نبی کی مدد کرتی ہیں، ہٹاتی ہیں۔ نبی نے دعا کی اللہ رب العزت سے اور ان لوگوں کے لیے بد دعا کی، نام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اللہ رب العزت ابو جہل پر لعنت ہو، عتبہ پر لعنت ہو، شیبہ پر لعنت ہو، عقبہ بن ابی معیط پر لعنت ہو۔ کہ نبی جو کہ مظلوم ہیں، مسجد الحرام میں دعا کر رہے ہیں، جانتے ہیں ان کی دعا کب قبول ہوئی؟ 12 سے 13 سال بعد سن 2 ہجری میں جنگ بدر میں ان سب کو قتل کیا گیا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ آج جو ہم نے دعا کی اللہ رب العزت اسے کل قبول کر دے۔ یہ دعا ہے جسے ہمیں ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہے، یہ دعا ہے جسے ہمیں ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہے، جس طریقے سے انبیاء کرام کیا کرتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی امت کو دعوت دیتے رہے اور اسلام قبول کیے کتنے لوگ؟ 83+، 83+، کچھ زائد لوگوں نے اسلام قبول کیا، اپنی امت سے مایوس ہو گئے، اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ دعا گھنٹوں کی نہیں، کرینے اور سلیقے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ دعا کرتے ہیں، گن لو 3 ورڈ ہیں، انی مغلوبون فانتصروا، یہ اللہ رب العزت میں مغلوب ہو گیا، اب تو ہی سنبھال، تو ہی میری مدد فرما۔ جانتے ہیں یہ 3 ورڈ سے پوری قوم کی، پوری امت کی حالات بدل جاتے ہیں کہ یہ دعا کرنے کی وجہ سے قرآن نے بتلایا کہ آسمان سے پانی آ رہا ہے، زمین سے پانی آ رہا ہے، اور ایک کشتی جو بیچ میں چل رہی وہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی ہے۔ یہ دعا ہے جسے ہمیں ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں تمام کے تمام بادشاہوں کے پاس خط لکھا کرتے تھے کہ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو اگر سلامتی چاہتے ہو۔ اس وقت 2 پاورفل حکومتیں تھیں، ایران اور روم، قیصر و کسریٰ۔ جب کسریٰ کے بادشاہ کے پاس وہ خط جاتا ہے، نبی کا وہ خط پڑھ کے وہ کسریٰ نے اس خط کو پھاڑ ڈالا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم پڑی کہ کسریٰ نے میرا خط پھاڑ ڈالا ہے، نبی نے دعا کی اور اس کے لیے بد دعا کی، مزق رسالتی مزق اللہ ملکہ، اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اللہ رب العزت اس کی مملکت کو چکنا چور کر دے۔ اور ہوتا بھی وہ ہے کہ اس کا بیٹا ہی تخت کے لیے اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے۔ ایک اور بات
جو ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، جو میرے ذہن میں رہنی چاہیے، جو آپ سبھی کے ذہن میں رہنی چاہیے، جو میرے تصور میں رہنی چاہیے، جو آپ سبھی کے تصور میں رہنی چاہیے۔ سامان ہمارے سامنے ہے، جو چیز کی طلب ہم کر رہے تھے وہ سامنے ہے، جو چیز مانگ رہے تھے وہ سامنے ہے، تبھی بھی یہ دعا کا ہتھیار ہمیں چھوڑنا نہیں، تبھی بھی یہ دعا کا ہتھیار ہمیں چھوڑنا نہیں۔ کہ بتاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کہ آسمان سے وحی آتی ہے کہ کل جو جنگ بدر واقع ہونے والی ہے، مسلمان فتح یاب ہونے والے ہیں، مشرکین شکست پانے والے ہیں، اتنی واضح، اتنی صریح دلیل کہ شام میں نبی نے یہاں تک بتا دیا کہ کل یہاں پر ابو جہل کی لاش ہوگی، کل یہاں فلاں کافر کی لاش ہوگی، کل یہاں فلاں کافر کی لاش ہوگی، اتنی واضح، اتنی صریح دلیل۔ اس کے بعد بھی نبی کا عالم تو دیکھو، رات ہوئی، بدر کے میدان پر کھڑے ہیں، قبلہ رخ ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اے اللہ رب العزت جو نصرت کا، جو مدد کا تو نے وعدہ کر رکھا تھا، آج وہ دن ہے جو تیری نصرت اور تیری مدد کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج اگر تیری مدد، تیری نصرت نہیں آئی تو یہ مٹھی بھر جماعت جو تیرا نام لیتی ہے، اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ اللہ مدد فرما۔ ایک چادر اڑے ہوئے تھے، وہ چادر بار بار گر جا رہی ہے، بار بار گر جا رہی ہے۔ ابو بکر آ رہے ہیں، وہ چادر واپس کندھے پر لگا رہے ہیں، پیچھے سے گلے لگا لیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، کہا اے نبی، اللہ رب العزت آپ کو ایسے ہی بے مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ رب العزت آپ کی ضرور بضرور مدد کرے گا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ چیزیں پوری ہو، ہماری وہ چیزیں پوری ہوں، اور ہم اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اللہ رب العزت کے سامنے دعا نہیں کرتے۔ میں اپنی بات کو، اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے ایک بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہماری دعا کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، ہم کون سی زبان میں دعا کریں۔ یاد رہے کہ اگر ہم مسنون الفاظ میں، نبی کے الفاظ میں، نبی کے طریقے کے مطابق دعا کریں گے تو اللہ رب العزت اسے ضرور سنے گا۔ ایسا نہیں کہہ رہا کہ اپنی زبان میں، اپنی لینگویج میں اگر ہم دعا کریں تو وہ ناجائز ہے یا حرام ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں مسنون طریقے کے مطابق دعا کریں۔ مثال کے طور پر نبی کے زمانے میں ہی ایک صحابی تھے جو بہت بیمار پڑ گئے، یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ ان کی شکل چوزے کی طرح ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھنے کے لیے گئے۔ جب دیکھا تو نبی تو دور اندیش ہوتے ہیں، کہا کیا تم اللہ رب العزت سے کوئی دعا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، میں ایک دعا تو کرتا تھا۔ نبی نے پوچھا کیا دعا کیا کرتے تھے؟ کہا اے اللہ کے رسول، میں یہ دعا کرتا تھا کہ جو عذاب اللہ رب العزت تو مجھے آخرت میں دینے والا ہے، وہ عذاب تو مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے یہ دعا کیوں کی؟ یہ دعا اللہ رب العزت نے تمہاری سن لی اور ایسا کر دیا۔ کاش تم یہ دعا کیا کرتے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور عذاب قبر سے بچا۔ تو یاد رہے ہمیں جو دعا کرنی ہے وہ مسنون الفاظ میں اور مسنون طریقے کے مطابق کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بتاتا چلوں کہ ایک صحابہ رسول تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، نابینا تھے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس آ کر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیں کہ میں آنکھوں سے دیکھنے لگوں۔ بہت ہی مشکل سوال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں دو آپشن دے رہا ہوں، یا تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں، انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہیں بینائی دے دے گا، یا تو تم اس پہ صبر کر لو۔ اللہ رب العزت نے کہا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتہ فالصبر عوضتہ منہ الجنہ، اگر میں اپنے بندے سے دو محبوب چیزیں جو کہ آنکھوں کا نور ہے وہ چھین لوں تو اس کے بدلے میں اس کو جنت ہی دیتا ہوں۔ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صبر نہیں ہو رہا، میرے لیے دعا کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے وسیلے سے نماز پڑھ کے دعا کرو، اور انہوں نے دعا کی اور اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے انہیں بینائی دے دی، وہ آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ یہ دعا ہے، یہ ہتھیار ہے جسے ہمیں استعمال کرنا ہے۔ ہم کچھ کر سکے نہ کر سکے،
حالات کتنے بھی ہمارے مخالف، حالات کتنے بھی ہمارے ناموافق، راستے سارے بند ہو، امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہو، کچھ کر سکو نہ کر سکو، دعا تو کر سکتے ہو۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا گو ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق دے۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں مصنون طریقے کے مطابق، مصنون الفاظ کے مطابق دعا کرنے کی توفیق دے۔ یہ اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں کو، ہماری آرزوؤں کو، ہماری تکلیفوں کو تیرے سامنے پیش کرنے کی توفیق دے۔ یہ اللہ رب العزت ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو دور کر، اللہ رب العالمین ہم میں جو مریض ہیں ان کے مرض کو دور کر۔ یہ اللہ رب العزت ہم سے جو دور چلے گئے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین ثم آمین۔ وقولوا قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم۔